ہمارا کردار نہیں بدل رہا, ہمارا کریکٹر نہیں بدل رہا, ہماری فکر نہیں بدل رہی. نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے, پڑھے تو پڑھے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرا آپ کا نام اعمال ہے. اتنا زیادہ غلام بن گئے مغرب کے کہ ہم کو بس نماز میں دین دکھ رہا, یہ کلچر میں دین نہیں دکھ رہا. نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. سال چاہے اسلامی ہو چاہے انگریزی ہو, بنایا تو اللہ نہیں ہے. اس موقع پر ہیپی نیو ایئر بولنا جائز ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, حرام ہے. ان باتوں میں پڑھنے کو لوگوں کو بڑا مزہ آتا, لیکن گزرا ہوا سال میرا کیسا گزرا, کتنے گناہ کری میں, کتنے گناہ کیا میں, کتنے نمازیں چھوڑا میں, اللہ کے دین کو کتنا چھوڑ دیا میں, کتنے واجبات چھوڑ دیا, کتنے فرائض چھوڑ دیا, میں نے نبی کی کتنی سنتوں کو پامال کر دیا. یہ سوچنے کو ہمارے پاس ٹائم نہیں. واٹس ایپ پہ ہیپی نیو ایئر یا پھر وہ کیا ہے ہیپی نیو اسلامک ایئر, یہ لکھنے کو ہم سب تیار ہے, لیکن اپنا جائزہ لے کر آنے والے سال کا استقبال کرتے ہوئے ایک نئی امید, ایک نیا ارادہ, ایک نیا حوصلہ, ایک نیا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کو کتنے لوگ تیار ہیں. یہ اصل کام کرنے کا تھا نئے سال کے موقع پہ, کہ ہم گزرے ہوئے کے بارے میں جائزہ لیں, آنے والے کے بارے میں ایک فیصلہ لیں. جو گزر گیا اب اس کے بارے میں ہم اینالائز کریں کہ بھئی کیا 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 یہ کام ہو گئے, اب وہ چھوڑ دینا ہے. آنے والے سال کے بارے میں فیصلہ لیں کہ انشاءاللہ یہ سال ایسا نہیں گزریں گا. یہ کرنے کا کام تھا. لیکن یہ کیا ہو رہا, خالی بس نمبر بدل رہا, ہم نہیں بدل رہے. 43 چل رہا, اب 43 ختم ہوتا, 1444 شروع ہوتا. نمبر بدل رہا, ہم نہیں بدل رہے. ہمارا کردار نہیں بدل رہا, ہمارا کریکٹر نہیں بدل رہا, ہماری فکر نہیں بدل رہی, ہمارا عمل نہیں بدل رہا, ہمارا دین کا جذبہ نہیں بدل رہا, ہماری دنیا کی ہرس نہیں ختم ہو رہی, ہمارے آخرت کی فکر نہیں پیدا ہو رہی. میری ماؤں میری بہنوں, نئے سال کے موقع پر ہمیں اس فکر کے ساتھ سال کا آغاز کرنا. زندگی تو گزر رہی, ہر دن گزر رہی, گزرتے گزرتے ایک دن ختم ہو جاتی. جوان سیلی مری تو بھی ہم کو عقل نہیں آ رہی, نوجوان مرا تو بھی نوجوانوں کو عقل نہیں آ رہی. سامنے کا ساتھ گھومنے پھرنے والا دوست ہمارے بیچ سے چلا گیا دنیا چھوڑ کر, تب بھی ہم کو سمجھ نہیں آ رہی. ارے انہیں چلے گیا دنیا چھوڑ کے, میں بھی جا سکتا تھا. میں رہ گیا, میرا کوئی کمال نہیں, وہ چلا گیا, اس کا کوئی قصور نہیں, اللہ نے اس کو بلا لیا. مجھے اللہ نے زندہ رکھا تو کوئی وجہ ہے, کوئی ریزن ہے, وہ یہی ہے کہ میں اپنے مولا کا فرما بردار بن جاؤں, مجھے موقع ملا. آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی میری بہنوں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں. سال کا آغاز ہو رہا ہے, اب نیا سال ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ شروع کرے کہ انشاءاللہ سال کی پہلے دن کی فجر کی نماز میری نہیں چھوٹے گی. نماز کو میں نہیں چھوڑوں. اب تک کی نمازیں چھوٹ جاتی تھی تو چھوٹ جاتی تھی, ہوگی اب نہیں چھوٹے. آغاز کرے ایک اچھی فکر کے ساتھ, صبح کرے ایک اچھی امید کے ساتھ, صبح کرے ایک اچھے ارادے کے ساتھ کہ اب تک نماز چھوڑ کے اب نہیں چھوٹتی انشاءاللہ. میں تو اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بک لے لیں, اور وہ بک آپ کو بالکل 20-30 روپے میں مل جائیں گی. بک میں ایک سال کا نقشہ بنا لیں, ہر مہینے کا ایک نقشہ بنا لیں, ہر دن کا ایک حساب رکھ لیں, اپنے معمولات طے کر لیں کہ مجھے روزانہ یہ کام کرنا ہے, مجھے روزانہ یہ کام نہیں کرنا ہے. میری بہنوں میری ماؤں, آپ سے بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں, ہماری تبدیلی ہمارے اپنے ارادے اور ہمارے اپنے عمل سے ہونے والی. آپ مجھے نہیں بدل سکتے, میں آپ کو نہیں بدل سکتا. ہم بدلیں گے اپنے آپ سے بدلیں گے, اپنی فکر سے بدلیں گے. ایک نظام العمل بنا لیں, ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں, ایک پورا ہمارا شیڈول طے کر لیں روزانہ کا کہ مجھے روزانہ یہ کام کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے, مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے, عشاء بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے, عصر بعد فجر بعد مجھے ذکر کرنا ہے. سونے سے پہلے مجھے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے دن بھر کے گناہوں کی معافی چاہ کے سونا ہے. اور جو گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ایک نظام العمل بنائیں اور روزانہ اس پر ٹک لگائیں.
کہ میں نے نماز پڑھ لی, نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے, پڑھے تو پڑھے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرا آپ کا نامہ اعمال ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا کرے کیا نہیں کرے. اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہم کو انشاءاللہ تعالی ایک اچھی زندگی ہم کو نظر آئے گی. اب بے ترتیبی کی زندگی ہے, دعوت میں جانا ہے 6 گھنٹے چلے جا رہے ہیں, کسی محفل میں جانا ہے 3 گھنٹے چلے جا رہے ہیں, خالی بیٹھے بیٹھے فون پہ بات کرے تو 1 گھنٹہ فون پہ بات کر رہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے وقت کا ہمارے پاس. میری ماں اور میری بہنوں, ایسا کرتے جائیں گے تو زندگی ہماری ضائع ہو رہی. دیکھو دیکھتے دیکھتے 1 سال اور ختم ہو گیا, ایک اور سال اب شروع ہو رہا, زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا, ہم 1 سال اور موت سے قریب ہو گئے, 1 سال قبر سے اور قریب ہو گئے, 1 سال دنیا سے اور دور ہو گئے, 1 سال اپنے انجام سے اور قریب ہو گئے. آج کل دیکھو آپ, مسلمانوں میں کلچر عام ہوتا جا رہا کہ اینیورسری کرنے کا, برتھ ڈے کرنے کا, کہ آج کل ہر جوڑا شادی کرنے کے دن سے انتظار میں ہے 1 سال کب ہوتا کی بول کے. کئی کو بولتا اینیورسری کی دعوت کرنا, انہیں نہیں کرا تو خاندان کے لوگ یاد دلا رہی اینیورسری کب ہے آپ لوگوں کی, کب کر رہے ہیں اینیورسری کی دعوت. ارے اینیورسری کرنا, برتھ ڈے کرنا, کیا یہ کوئی عقل مندوں کا کام ہے؟ برتھ ڈے منانے والے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ارے میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, مجھے خوش ہونا چاہیے یا غور کرنا چاہیے. دواخانے کو لے کے گئے پیشنٹ کو, اور ڈاکٹر صاحب ڈسچارج کرتے وقت بولے کہ دیکھو آپ کے یہ جو ابا جان ہیں, آپ کی بیوی صاحبہ ہے, آپ کے بیٹے صاحب ہے, آپ کی امی جان ہے, جو بھی ریلیٹیو ہے, بس انہوں 10 دن ہیں, اب 10 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا. ہم کو ایسا لگ رہا بہت سے بہت انہوں 10 دن جی سکتے. اب امی کو گھر کو لائے, لانے کے بعد ابا کو گھر کو لائے, بھیا کو گھر کو لائے, رشتہ داروں کو گھر کو لائے, جو بھی اپنا رشتہ داری ہے قریبی گھر کو لائے. 5 دن گزر گئے, سب کو فون کرے, ارے آج گھر میں دعوت ہے, آ جاؤ آ جاؤ. ارے کئی کی دعوت ہے؟ بولے نہیں, امی ابا بھیا بہن بیٹا بیوی جو بھی رشتہ دار ہے. ڈاکٹر صاحب بولے تھے 10 دن جیتے بول کے بولے تھے, 5 دن گزر گئے نا, آ جاؤ اپنا پورے مل کے اپن گیٹ ٹوگیدر پارٹی کریں گے بول کے پارٹی کرتے. کون بولتا؟ عقل مند بولتا. ارے بولتا دیوانے ہیں کیا جی, بابا کو مرنے 5 دن رہ گئے تم پارٹی کر رہے ہیں کیا, بیوی کو مرنے 5 دن رہ گئے تم پارٹی کر رہے گا بولتے. ویسی جو گیا ہم لوگوں کا. وہ ڈاکٹر تو بھائی 10 دن بولا, ہم لوگوں کو کتنے دن جیتے معلوم ہی نہیں ہے, کب مر جاتے نہیں معلوم. لیکن سالگرہ آ گئے تو اسکولوں میں جا کے دیکھو وہی تماشے چل رہی, بچوں کو ڈریساں پہنا کے چاکلیٹاں دے کے ہیپی برتھ ڈے منا رہے. بولے آج آپ کی سالگرہ مبارک, سالگرہ مبارک. تو بچے بھی یہ سوچ رہے یہ سالگرہ کس کو بولتے, بچوں کو تو نہیں معلوم رہیں گا, نہ بولیں گے یہ سال میں 5-6 بار آئے تو اچھا رہتا, کم سے کم اس دن تو امی کپڑے دوسرے پہنا کے ڈریس نہیں پہناتے اور ایک چاکلیٹوں کے ڈبہ تو بھی دیتے. ارے مسلمانوں کا یہ کام ہی نہیں تھا. لیکن ہم لوگ میری بہنوں اتنا زیادہ غلام بن گئے مغرب کے کہ ہم کو بس نماز میں دین دکھ رہا, یہ کلچر میں دین نہیں دکھ رہا. اماں 5 وقت کی نمازی ہے اور خود بھی جینس پہن رہی, بچوں کو بھی جینس پہنا رہے, اور بیٹیاں اسکرٹ پہن رہے, جینس پہن رہے. اماں کیا بول رہے, بہت شریف ہے جی میری بچی. ارے شریف اگر اس کو بولیں گے تو پھر شریر کس کو بولیں گے؟ جینس ٹی شرٹ پہن کر نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والی لڑکی کو اگر شریف کہا جائے گا تو پھر بے دین کس کو بولنا؟ ارے دین صرف نماز میں نہیں, ہم کلچر, تہذیب, طور طریقہ, کپڑے, لباس, رہن سہن, ہر چیز میں ہم اپنے نبی کے غلام. اس لیے میری ماں اور میری بہنوں, سال کا آغاز ہو رہا, ایک اچھی امید کے ساتھ آغاز کرے, ایک اچھے ارادے کے ساتھ آغاز کرے. ہر بہن سوچ لے میرے اندر کیا خرابی لاسٹ ایئر تھی, گزشتہ دنوں میں میرے اندر کون سا ایسا گناہ تھا, کم سے کم یہ سال میں تو وہ کرائم میں نہیں کرتی ہوں بول کے اتنا خیال تو لا لینا. میں سمجھتا ہوں کہ خیال لائے تو بھی اللہ تعالیٰ کتنی کی مدد کرتے ہوں گے ہماری. ہم لگا وہ سوچ رہے بھی نہیں, بلکہ اب تو کیا ہو گیا, پہلے چھوٹا فون تھا بٹنوں کا, اب اینڈرائڈ موبائل آ گیا تو فون چھوٹے سے بڑا ہوا. چھوٹا فون رہتا تو گناہ نہیں ہو رہے تھے اس سے, اب اینڈرائڈ موبائل سے گناہ ہی چھوڑے. نیا فون خرید رہا اگر کوئی بہن خرید رہی, 100% کہے تو مبالغہ نہیں ہوں گا, ہر کوئی یہ سوچ کے خرید رہے اچھا فون لیے تو اچھی کلیئرٹی رہتی, اچھی کلیئرٹی رہی تو فلم اپن HD میں دیکھ سکتے. فونوں میں وہی استعمال ہو رہا. یہ فون ہمیں جہنم میں لے جانے والا بن رہا.
اگر آج کے زمانے کے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کوئی اور گناہ نہیں بھی رہا، صرف موبائل اگر ایک بھی ہمارے لیے جہنم میں اللہ میں دکھا دیے تو خالی ایک موبائل سے کتنے 100 سال جہنم میں رہنا پڑتا ہم کو نہیں معلوم، اتنے گناہ۔ یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا، پہلے خالی یوٹیوب فیس بک تھا تو یوٹیوب نکو دیکھو فیس بک نکو دیکھو بولے تو بھی کون سنتا، کون سننے والا۔ اب تو یوٹیوب فیس بک بھی پیچھے چلے گئے، اب OTT پلیٹ فارم آ گیا، اب الگ الگ ایپ ہے، ڈراموں کا الگ ایپ، ہسٹری کا الگ ایپ، فلموں کا الگ، تیلگو کا الگ، انگلش کا الگ، نیشنل الگ، انٹرنیشنل الگ، اور ہمارے موبائل میں سب کو سبسکرپشن کرے ہوئے ہم جب دل بلا جب نکالے فلم دیکھ لی۔ سوچو اس بارے میں، کب تک میں ایسی زندگی گزاروں گی؟ آخر میں کبھی بدلوں گی نہیں بدلوں گی؟ کبھی میرا اندر بدلاؤ آئیں گا نہیں آئیں گا؟ اور ہمارے پاس بدلوں گی بولتے کچھ، میں کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں بدل جانا۔ بہنا سمجھنا ارے مول صاحب کتنے شریف ہے، مسجد کے مصلی سمجھنا مول صاحب کتنے شریف ہے۔ بہنا کیا سمجھ رہی؟ بیٹی اماں کے سامنے شریف بننا چاہ رہی، امی بیٹی کے سامنے شریف بننا چاہ رہی، بہو ساس کے سامنے شریف بننا چاہ رہے، ایک دوسرے کے سامنے شرافت کے ڈریساں پہن لیے تو شریف نہیں بن جاتے۔ اصل شرافت کا پتہ تو تنہائی میں معلوم ہوتا۔ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے سامنے کتنے شریف ہے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں، تنہائی ہماری، ہمارا اکیلا پن، کمرہ لگنے کے بعد، کھٹکا لگنے کے بعد، اندھیرا ہونے کے بعد ہم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دن کے اجالے میں اکیلے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، جب بیٹھ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تو دیکھ رہا نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اس لیے میری ماؤں میری بہنوں، یہ سال کا آغاز ایک اچھے ارادے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بناؤ نظام، 1 مہینے کا بناؤ شروع میں، دیکھو آپ انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ بس 1 مہینے کا نظام العمل بنا کے دیکھو، اور اس نظام العمل کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ جو گناہ ہم کو معلوم میرے اندر یہ گناہ ہے، وہ گناہ دیکھتے جاؤ، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے